آسانی سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، آسانی سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ تو آج کے اس ویڈیو سے ہم لوگ کلاس 10 کے اردو درخشہ کتاب کے ایک نئے حصے کی شروعات کرنے والے ہیں۔ کس کی شروعات کرنے والے ہیں؟ ایک نئے حصے کی شروعات کرنے والے ہیں، جس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ حصہ شاعری ہے۔ کیا ہے؟ حصہ شاعری۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج والا بک ہوتا ہے، یعنی زبان والا کتاب ہوتا ہے، چاہے وہ ہندی زبان کا ہو یا اردو زبان کا ہو یا انگریزی زبان کا ہو، کوئی بھی کتاب ہو، ان تمام کتاب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے درسی کتاب اردو کا ہی دیکھ لیا جائے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ کا نام حصہ نثر ہے اور دوسرا کا نام ہے حصہ شاعری۔ تو حصہ نثر ہم لوگ بخوبی ایک دم اچھے طریقے سے لائن ایکسپلین کرتے ہوئے ایک دم معنی اور مطلب کے ساتھ حصہ نثر کو ختم کر چکے ہیں۔ آج سے ہم لوگ حصہ شاعری کی شروعات کریں گے، اور حصہ شاعری میں سب سے زبردست، سب سے مقبول و معروف و مشہور جو صنف ہے اس کا نام ہے نظم۔ کیا نام ہے؟ نظم۔ اور اس نظم کی شروعات اس ویڈیو سے ہم لوگ کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ نظم پڑھیں گے۔ آپ کے درسی کتاب درخشہ میں تقریباً 5 سے 6 نظم دیا ہوا ہے۔ 5 سے 6 نظم کو ایک دم بخوبی، ایک دم خوبصورتی طریقے سے لائن ایکسپلین کرتے ہوئے پورے نظم کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نظم جو ہوتا ہے، نظم جس کو ہندی میں کویتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کویتا۔ تو انگلش میں آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں تو انگلش میں پویم کہتے ہیں۔ بہت اچھا، یہ نہ بات ہوا، یعنی اردو میں کہتے ہیں نظم، ہندی میں کہتے ہیں کویتا، اور اسی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ تو انگلش میں پویم کہتے ہیں۔ کوئی دقت؟ یہاں تک آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو آئیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں نظم کے بارے میں، کہ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم لائن ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے ہیں، تو ہم دھیان سے سنیے گا اور غور سے سمجھیے گا۔ اردو میں نظموں کا شراغ سر سید تحریک سے پہلے ملتا ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ سر سید کی تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادے کے دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے کا مطلب صاف صاف ہے، آپ دھیان سے سنیے گا اور دھیان سے سمجھیے گا تو بالکل بات ایک دم اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ اردو میں نظم کا جو سراغ ہے، سراغ کا مطلب ہوتا ہے تلاش، کھوج، پتہ، ٹھیک ہے؟ یہ سر سید کی تحریک جو تھا، سر سید احمد خان کا جو آندولن تھا، اس سے پہلے ہی اس کا سراغ ملتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ سر سید احمد خان کی جو تحریک چل رہی تھی، اس تحریک سے پہلے ہی اردو نظم کا پتہ لگایا جا چکا تھا، اردو نظم کی شروعات ہو چکی تھی۔ لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ سر سید کی تحریک کے زیر اثر، یعنی اس کے اثر میں ہونا، متاثر ہونا، مغرب سے یعنی پشچمی سے استفادے کی دور شروع ہوا۔ استفادے مطلب فائدے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی جو روایت ہے، روایت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، چلی آتی بات، ٹھیک ہے، اس میں انقلاب آ گیا، یعنی نظم نگاری میں پوری طریقے سے انقلاب پیدا ہو گیا، وہ انقلاب میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی اور نظم نگاروں کی ایک جماعت قائم کی۔ غور سے سمجھیے گا، ایک دم پورا ایک دم سمجھیے گا کہ بات آپ کو ایک دم 100% سمجھ میں آ جائے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ محکمہ تعلیم، محکمہ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تو تعلیمی اداروں کا جو سرکاری شعبہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسے ہی محکمہ تعلیم کہتے ہیں، یعنی تعلیم کا جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے اسے کہتے ہیں محکمہ تعلیم۔ حکومت پنجاب یعنی پنجاب کی حکومت، پنجاب کی سرکار کی قیام کے دوران وہاں پہ لوگ قیام کیے تھے، کون کون؟ تو محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی، وہ قیام کے دوران ہی نظم نگاری کی تحریک کی، نظم نگاری کی جو تحریک ہے اس کی ایک قیادت کیے تھے۔
ٹھیک ہے، اس کی رہنمائی کیے تھے کون کون؟ تو محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی، ان دونوں کیا کیے تھے؟ تو نظم نگاری کی جو تحریک چلائی جا رہی تھی اس کی قیادت کیے تھے، اس کا پورے طریقے سے رہنمائی کیے تھے، اور نظم نگاروں کی ایک جماعت قائم کر دی ہے، نظم نگاروں کی ایک گروپ، نظم نگاروں کی ایک قافلہ کو تیار کر دیے نظم لکھنے والوں کا، کون کون؟ تو محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا، یہیں سے ہی محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی جو حکومت پنجاب میں قیام کیے تھے، تو اسی سمے نظم نگاری کی جو تحریک چل رہی تھی اس کی قیادت کی، رہنمائی کیے اور نظم نگاروں کا ایک قافلہ تیار کر دیے، وہیں سے ہی اردو میں پورے طریقے سے جدید دور میں اس کا آغاز ہو گیا، یعنی نئے دور میں نظم نگاری کا آغاز ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، ہو گیا، اسی دوران سے نظم نگاری کا آغاز ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیش رو نما پیش رو مانا جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہی وجہ ہے کہ جو حالی ہے، حالی یعنی خواجہ الطاف حسین حالی، آزاد یعنی کون؟ تو محمد حسین آزاد، پڑھے نا، محمد حسین آزاد، دونوں کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے، یعنی جدید میں نظم نگاری کے شروعاتی دور مانا جاتا ہے کہ ان دونوں سے ہی نظم نگاری کی شروعات ہوئی ہے جدید دور میں، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جدید نگار کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، نظم نگاروں کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبد الحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، یعنی کہنے کا مطلب کہ اس دور میں جو جدید نظم نگاری ہے، تو جدید نظم نگاروں کی حیثیت سے جن جن لوگوں کی، جن جن لیکھکوں کی، جن جن شاعروں کی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں ان لوگوں کا نام شمار ہے، جس میں اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد جن کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے، شبلی نعمانی جو کہ اس طریقے سے جو مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جا کر کے پڑھائے تھے، وہاں کے استاد ہیں اور بہت ہی بڑے استاد ہیں، دانشوروں میں ان کی گنتی ہوتی ہے، اور عبد الحلیم شرر، ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی جن کے بارے میں آپ کو 12th کلاس میں پڑھنا ہے، 12ویں جماعت میں پڑھنا ہے، یہ سب قابل ذکر ہیں پورے طریقے سے نظم نگاروں میں، ان کی شمار ہوتی ہے نظم نگاروں میں، ٹھیک ہے۔ ان شاعروں میں جدید نگاری کی روایت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا، یعنی وہ جتنے بھی شاعر ہیں ان تمام شاعروں نے جدید نگاری کی روایت کو، جدید نگاری کی جو طریقہ ہے، روایت ہے، اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے، یعنی مستحکم کا مطلب ہوتا ہے پائیدار، قائم رکھنے والا، قائم رکھنے کا طریقے سے رکھنے میں اپنے بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیے، اپنے بھرپور قابلیت کا، اپنے بھرپور ہنر کا استعمال کرتے ہوئے جدید کو نظم کو آگے بڑھانے میں کامیابی حاصل کی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، 20ویں صدی میں درگا سہائے، سرور جہاں آبادی، اقبال، چکبیست اور نظم طباطبائی جیسے شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ کی، لیکن اقبال نے اس دور میں وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اسی وجہ سے اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے۔ اقبال نے حیت اور موضوع دونوں سطحوں پر انقلاب برپا کر دیا، اقبال کے بعد ہی نظموں میں عالمانہ اور فلسفیانہ موضوعات کو نظم کے قالب میں ڈھلنے کا موقع مل سکا۔ بات کیا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم چھوٹی سی ہے، ایک دم غور سے سنیے، ایک دم اچھی طریقے سے سمجھیے گا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ 20ویں صدی میں جو درگا شہائے، سرور جہان آبادی ہیں، اقبال ہیں، چکبیست ہیں، نظم طباطبائی ہیں، ٹھیک ہے، ان جیسے تمام شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی، یعنی خاص طور پہ توجہ دی، کب؟ 20ویں صدی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اقبال جو تھے، ان تمام شاعروں میں سب سے زیادہ جو اقبال ہیں اس دور میں کارنامہ انجام دیے، سب سے زیادہ، اتنا زیادہ اپنے کارنامہ انجام دیے کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے۔ سب سے عظیم شاعر کس کو مانا جاتا ہے؟ تو اقبال کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 20ویں صدی کا۔
اقبال نے حیت اور موضوع دونوں سطحوں پر انقلاب برپا کیا، یعنی جو اقبال تھے یہ حیت کا مطلب بناوٹ اور موضوع ہوتا ہے، ان دونوں سطح پر انقلاب برپا کر دیے۔ کون؟ تو اقبال، اسی لیے ان کو 20ویں صدی کا شاعر مانا جاتا ہے۔ اقبال کے بعد نظموں میں جو عالمانہ ہیں اور فلسفیانہ موضوعات ہیں، یعنی فلسفیانہ کا مطلب فلسفے سے متعلق رکھا ہوا جو موضوع ہے، اسی کو نظم کے قالب میں ڈھالنے کا موقع مل سکا اقبال کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا دھیان سے، اقبال کے بعد اردو میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور حیات و کائنات کے خارجی اور داخلی مسائل کو موضوع بنا کر نظمیں کہی جانے لگی۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ اقبال جو ہیں ان کے بعد ہی ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوئی۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوئی تھی، اور یاد رکھیے گا اقبال کا انتقال اسی ترقی پسند تحریک کے 2 سال کے بعد ہوئی، یعنی 1938 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، اقبال کے بعد ہی ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حیات و کائنات، اور حیات و کائنات یعنی پورے طریقے سے زندگی اور دنیا، پورے کائنات کے خارجی مسائل یعنی بیرونی حالات، باہر کے مسائل اور داخلی مسائل، ٹھیک ہے، داخلی جو مسائل ہے اس کو موضوع بنا کر کے نظمیں کہے جانے لگے، ٹھیک ہے۔ اقبال کے زمانے میں ہی جوش جن کے بارے میں ٹول کلاس میں پڑھنا ہے، جوش ملی آبادی قومی تحریک سے متاثر ہو کر انقلابی نظمیں لکھنے شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ جوش ملی آبادی تھے، وہ بھی قومی تحریک سے متاثر ہو کر کے انقلابی نظمیں لکھنے لگے، انقلاب جیسا موٹیویشنل طریقے سے نظمیں پویم لکھنے لگے۔ اختر شیرانی نے رومانی نظمیں کی تخلیق کی، جو اختر شیرانی تھے وہ رومانی نظم لکھنے لگے، یعنی محبت یا جذبات پر مبنی جو نظم ہوتا ہے اس کی طرف راغب ہو گئے اور اس کے جیسا یہ نظم لکھنے لگے۔ فراق جو تھے، فراق گورکھپوری، انہوں نے مختصر تعداد میں نظمیں کہی، بہت ہی کم تعداد میں نظمیں کہے تھے فراق گورکھپوری۔ اس طرح اردو نظموں میں نئی کروٹیں ابھرنے لگی، فلسفیانہ تیور نظر آنے لگے۔ فلسفیانہ تیور، فلسفے سے جو تعلق رکھتا ہوا جو نظم ہے، فلسفے سے متعلق رکھتا ہوا گہری سوچ والا پورے طریقے سے تیور نظر آنے لگا۔ بہت سارے لوگ نظم لکھنا شروع کر دیے۔ پابند نظموں کے ساتھ ساتھ مارا نظمیں اور آزاد نظمیں اس دور میں کافی تعداد میں لکھی گئی، اور اس طرح مقبول ہوئے کہ پابند نظم نگاری کی روایت کمزور پڑنے لگی۔ اس سلسلہ میں فیض، مخدوم، مجاز، علی سردار جعفری، جمیل مظہری، جانثار اختر، کیفی اعظمی، وامق جونپوری، سکندر علی، وجد وغیرہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے ترقی پسند کو وقار عطا کیا۔ سمجھ رہے نا، وقار مطلب عزت، شان پورے طریقے سے عطا کیا۔ راشد میراجی اور اختر الایمان جیسے جدید اردو نظم کی ایسی تسلیس مانے جاتے ہیں۔ تسلیس کا مطلب 3 اجزاء والا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، جن کے شاعرانہ کمالیات سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی پورے طریقے سے اہم پڑاؤ رکھتے ہیں، نمایاں کامیابی پورے طریقے سے وہ حیثیت رکھتے ہیں کامیابی والا۔ یعنی کل ملا کے بات ہو جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نظم نگاروں کی ایک قافلہ پورے طریقے سے پیدا ہوا اور نظم نگاروں میں انقلاب پیدا ہوا، تو بہت سارے لوگ نظم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے طور پہ نظم لکھنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ نظم کی پورے طریقے سے نئی کروٹیں ابھرنے لگی، فلسفیانہ تیور آنے لگے۔ پابند نظم کے ساتھ ساتھ آزاد نظم اور مارا نظم بھی لکھنے جانے لگے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ پابند نظم اسے کہتے ہیں جس میں پورے طریقے سے کیا ہوتی ہے کہ ردیف قافیہ کی پابندی ہوتی ہے۔ ردیف قافیہ ہوتا ہے، اگلے جب ہم لوگ نظم پڑھیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ ردیف قافیہ کیا ہوتا ہے۔ تو جس میں ردیف قافیہ کی پابندی ہو اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم جس میں ردیف قافیہ کی پابندی نہ ہو، آزادی کے ساتھ لکھا جائے، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اور مارا نظم میں بھی ہوتا ہے، ردیف قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی ہے لیکن وزن میں اس کا مطلب تعلق رکھتا ہے، وزن اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آزاد نظم میں کوئی وزن ہونا نہیں چاہیے۔ کس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں نظم؟ اس دور میں کافی تعداد میں لکھی جانے لگی، تمام جو نظم ہیں کافی تعداد میں لوگ لکھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور پابند نظم نگاروں کی جو روایت یہ کمزور پڑنے لگی، بہت سارے لوگ آزاد نظم لکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں فیض ہے، مخدوم ہے، مجاز، علی سردار جعفری، یہ تمام لوگ ایسے شاعر ہیں جن کی ترقی پسند
जो नज़म है उसको वक़ार अता हुआ, उसको पूरी तरीके से इज़्ज़त शान पैदा हुआ। ये तमाम लोगों ने शायरी को आगे बढ़ाने में नहायत ही मकबूलियत हासिल की। ठीक है, जदीदियों ने उर्दू नज़म को दाखिलियत और इलामत से गुला मिलाकर एक नई राह निकाली। वज़ीर आगा, शहरियार, इफ्तिखार, आरिफ, मोहम्मद अलवी, निदाफ़ा ज़ली, काजी सलीम, बाक़िर मेहदी वगैरह उस गिरोह के नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं। शायरात ने भी, शायरात यानी औरतों ने भी, ठीक है, औरतों ने भी, महिलाओं ने भी, जो शायरा लोग होती हैं उन्होंने भी इस दौर में अपने कमालात का इजहार किया। उनमें शफीक, फातिमा शोहरा, ज़ाहिरा जैदी, जिनके बारे में आपको 12 क्लास में पढ़ना है, साजिदा जैदी, किशोर नाहिद, फाहमिदा रियाज और परवीन शाकिर, इनके बारे में इसी क्लास में, इसी 10 क्लास में पढ़ना है। उसी पैदावार की, उस दौर की पैदावार है। ये एक मुसल्लम हकीकत है, मुसल्लम हकीकत यानी मानी हुई हकीकत है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना और फ़लसफ़ियाना इफ़कार के इजहार के लिए सबसे अच्छा और मवस्सर सांचा नज़म है। यानी कहने का मतलब कि जदीदियों ने, जदीद में उर्दू नज़म की जो दाखिलियत और इलामत से पूरी तरीके से गुला मिला करके रख दिया है। ठीक है, वज़ीर जितने भी लोग शायर हैं, तमाम के तमाम शायर तमाम लोग शायर को शुमार किया जाता है पूरी तरीके से नज़म निगारी में। ये सब लोग मिल करके नज़म निगारों को एकदम वक़ार अता किए, बुलंदी अता किए। और शायरात लोग भी हैं, यानी औरत लोग भी हैं, शायरा लोग हैं जो अपने कमालात से नज़म को पूरी तरीके से और आगे बढ़ाए। इनमें ये सब का नाम शामिल होता है। और ये लास्ट में है कि एक मुसल्लम हकीकत है, यानी एक बहुत ही मानी हुई हकीकत है, पक्की हकीकत है। ये है कि मौजूदा दौर यानी अभी के जो दौर है तो उसमें दानिशवराना होते हैं, जो दानिश्वर लोग होते हैं, इल्म फिक्र अक्लमंद लोग होते हैं। और फ़लसफ़ियाना यानी जो फ़लसफ़ियाना होता है, फ़लसफ़े से मुतालिक रखने वाला, उसके इजहार के लिए सबसे अच्छा और मवस्सत जो सांचा है, सबसे अच्छा और सबसे मजबूत जो सांचा है, जो हिस्सा है, उसको नज़म को ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये नज़म निगारी, नज़म के बारे में यहाँ तक ख़त्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।